حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2101۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیر بند کر دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس روایت کو زہری سے ابن اسحاق نے بھی بیان کیا ہے جو آگے آ رہی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2103۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیریں لگا دی جاتی ہیں۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ یعنی ابن اسحاق کی حدیث خطا ہے، کیونکہ ابن اسحاق نے یہ حدیث زہری سے نہیں سنی، درست وہی ہے جو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2104۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان المبارک تمہارے پاس تشریف لا چکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحیح نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2105۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان یعنی تراویح کی ترغیب دیتے تھے، لیکن ضروری قرار نہ دیتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بھڑکتی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ معمر کے شاگرد ابن مبارک نے اس روایت کو مرسل یعنی منقطع بیان کیا ہے، یعنی ابو سلمہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2106۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2107۔ حضرت ارفجہ سے منقول ہے کہ ہم حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے گئے، وہاں ہم رمضان المبارک کا تذکرہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، تم کیا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ماہ رمضان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبکار ادھر آ، اور اے گناہ کے طلبکار رک جا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث غلط ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2109۔ حضرت ارفجہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گھر میں تھا جس میں حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو میں نے ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب تھے، لہذا وہ میری بجائے حدیث بیان کرنے کے زیادہ حقدار تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرمائی کہ آپ نے رمضان المبارک کے بارے میں بیان فرمایا،
اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر سرکش شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے آ، اور اے شر کے طلبگار رک جا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2110۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت کو فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہو جائے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2112۔ حضرت قریب بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کام کے لیے علاقہ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے پاس بھیجا۔ میں شام گیا اور ان کا کام پورا کیا۔ میں بھی شام ہی میں تھا کہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو گیا۔ میں نے بذات خود جمعے کی رات چاند دیکھا۔ پھر میں ماہ رمضان المبارک کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند کا ذکر کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رمضان المبارک کا چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہم نے جمعۃ المبارک کی رات دیکھا تھا۔ وہ فرمانے لگے تو نے خود جمعے کی رات دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں، دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ پھر لوگوں نے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات دیکھا تھا، ہم تو روزے رکھتے رہیں گے حتیٰ کہ 30 پورے ہو جائیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے کہا کیا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے چاند دیکھ لینے کو کافی نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2113۔ حضرت حسین بن حارث جدلی سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن زید بن خطاب نے اس دن لوگوں کو خطاب کیا جس دن رمضان المبارک ہونا مشکوک تھا۔ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھتا رہا ہوں اور ان سے مسائل بھی پوچھتا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنا بند کرو، اور چاند دیکھ کر ہی حج اور قربانی کرو۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو، اور اگر 2 شخص چاند دیکھنے کی گواہی دیں تو بھی روزے رکھنا شروع یا بند کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2118۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزوں کا آغاز چاند دیکھ کر کرو اور اختتام بھی چاند دیکھ کر کرو۔ اگر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2119۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنا بند کرو، اور اگر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو مہینہ 30 کا سمجھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2120۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رمضان المبارک کا چاند دیکھ لو تب روزے رکھنا شروع کرو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھ لو تو روزے رکھنا بند کر دو۔ اگر بادل ہوں اور تمہیں شوال کا چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2121۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا بند کر دو۔ اگر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو اس مہینے کو 30 کا سمجھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2122۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو فرمانے لگے جب تک چاند نہ دیکھ لو روزے رکھنا شروع نہ کرو، اسی طرح روزے رکھنا بند نہ کرو جب تک شوال کا چاند نہ دیکھ لو۔ اگر بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے تو اس مہینے کو 30 دن کا فرض کرو۔
سنن نسائی حدیث نمبر 2123۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزے رکھنا شروع نہ کرو حتیٰ کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ لو، اور روزے رکھنا بند نہ کرو حتیٰ کہ شوال کا چاند دیکھ لو۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو مہینہ 30 کا بناؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2124۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا ذکر کیا تو فرمایا، جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھنا بند کر دو، اور اگر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2125۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ اگر چاند چھپ جائے یعنی نظر نہ آئے تو اس مہینے کی گنتی 30 دن مکمل کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2126۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم چاند دیکھو تو پھر روزہ رکھو، اور جب اگلا چاند دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اگر چاند چھپ جائے نظر نہ آئے تو مہینے کی گنتی 30 دن پوری کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2127۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ روزہ رکھنے سے پہلے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لو، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھو، پھر تم روزے رکھتے رہو حتیٰ کہ شوال کا چاند دیکھ لو، یا چاند دیکھنے سے پہلے 30 دن پورے کر لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2128۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان المبارک سے پہلے روزے رکھنا شروع نہ کرو حتیٰ کہ شعبان کے 30 دن پورے کرو، یا رمضان کا چاند دیکھ لو، پھر روزے رکھتے رہو، اور روزے رکھنے بند نہ کرو حتیٰ کہ شوال کا چاند دیکھ لو، یا رمضان المبارک کے 30 روزے پورے کر لو۔ حجاج بن ارطا نے اس روایت کو مرسل ذکر کیا ہے کہ انہوں نے صحابی کا واسطہ ہی ختم کر دیا اور اسے ربیعی کی روایت بنا دیا، حالانکہ وہ صحابی نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2129۔ حضرت ربیعی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان المبارک کا چاند دیکھ لو تو روزے شروع کرو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھ لو تو روزے رکھنا بند کر دو۔ اگر بادل ہوں اور تمہیں چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، الا یہ کہ تم اس سے پہلے چاند دیکھ لو، پھر 30 دن روزے رکھو، الا یہ کہ اس سے پہلے چاند دیکھ لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2130۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھو بلکہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنے بند کرو۔ اگر چاند نظر آنے میں بادل رکاوٹ بن جائیں تو 30 دن پورے کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2132۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کی بنا پر قسم کھا لی کہ اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا۔ آپ 29 دن تک اسی حال میں رہے، پھر میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے یاد دہانی کے طور پر عرض کیا کہ آپ نے 1 ماہ کی قسم نہیں کھائی تھی؟ میں نے تو 29 دن شمار کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2133۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عرصہ دراز سے خواہش مند تھا کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ان 2 عورتوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تو یہ نہایت مناسب ہے، کیونکہ تمہارے دل کچ یعنی ٹیڑے ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حدیث بیان فرمائی۔ اس تفصیلی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وجہ سے جسے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فاش یعنی ظاہر کر دیا تھا، 29 دن تک اپنی بیویوں سے جدا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں آؤں گا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں کی بات بتائی تو آپ ان پر سخت ناراض ہو گئے تھے۔ جب 29 دن گزر گئے تو سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 ماہ تک ہمارے پاس تشریف نہ لائیں گے، اور آج تو 29ویں دن کی صبح ہے، ہم نے یہ دن گن گن کر گزارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2134۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2135۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2136۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دستے مبارک کو دوسرے پر مارا اور فرمایا، کبھی مہینہ اتنا اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ آپ نے 1 انگلی کم کر لی یعنی 29۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2137۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی اتنا اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے یعنی 29 دن کا۔ یحییٰ بن سعید وغیرہ نے اس روایت کو بواسطہ اسماعیل محمد بن سعد سے یعنی صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے یعنی مرسلن۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2138۔ حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنا اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے۔ حدیث کے راوی محمد بن عبید نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھول کر سامنے کی، 3 دفعہ ایسے کیا اور تیسری دفعہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو بند کر لیا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، میں نے اسماعیل سے پوچھا، کیا محمد بن سعد نے اس روایت کو اپنے باپ یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ مرسلن بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2139۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھنا بند کر دو، اور اگر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2140۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2141۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم امی لوگ ہیں، ہم حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے۔ 3 دفعہ ہاتھوں سے اشارہ فرمایا حتیٰ کہ 29 ہو گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2142۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم امی لوگ ہیں، ہم حساب کتاب نہیں جانتے، کبھی مہینہ اتنا اتنا
اور اتنا ہوتا ہے۔ تیسری دفعہ آپ نے انگوٹھا بند فرما لیا، یعنی 29 دن کا، اور کبھی مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے، یعنی پورے 30 دن کا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2143۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے۔ شعبہ نے جبلہ بن سحیم کی نقل کی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ 2 دفعہ آپ نے دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیاں کھولی اور تیسری دفعہ ایک انگلی کم یعنی بند کر لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2144۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2145۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، بلا شبہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ عبید اللہ بن سعید نے اس روایت کو موقوف بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2146۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سحری کھاؤ۔ راوی حدیث عبید اللہ نے کہا، میں نہیں جانتا اس کے صحیح الفاظ کیا ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2147۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، یقیناً اس میں برکت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2148۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، بلا شبہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2149۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سحری کھاؤ، بلا شبہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ابن ابی لیلہ نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2150۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، بلا شبہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2151۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، بلا شبہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2152۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، یقیناً سحری کھانے میں برکت ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کی اس حدیث کی سند حسن ہے، لیکن یہ روایت منکر یعنی غلط ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ یہ غلطی محمد بن فضیل سے ہوئی ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2153۔ حضرت زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے نکلے۔ جب ہم مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھیں، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ سنتوں اور اقامت کے درمیان بالکل معمولی فاصلہ تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2155۔ حضرت صلہ بن زفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم مسجد کو چلے۔ ہم نے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں، اتنے میں نماز فجر کی اقامت ہو گئی تو ہم نے فرض نماز پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2156۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے اٹھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ درمیان میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے فرمایا، اتنا کہ آدمی 50 آیتیں پڑھ سکے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2157۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی،
پھر ہم نماز کے لیے اٹھے. میں نے کہا خیال کیا جاتا ہے کہ کہنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. درمیان میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنا کہ آدمی 50 آیات پڑھ سکے. سنن نسائی حدیث نمبر 2158. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھے سحری کھائی. پھر وہ دونوں کھڑے ہوئے اور صبح کی نماز پڑھنے لگے. قتادہ نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سحری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے فرمایا اتنا کہ انسان 50 آیات پڑھ سکے. سنن نسائی حدیث نمبر 2159. حضرت ابو عطیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی موجود ہیں. ان میں سے ایک روزہ جلدی یعنی آفتاب غروب ہوتے ہی کھولتے ہیں اور سحری تاخیر سے یعنی آخری وقت میں کھاتے ہیں، اور دوسرے صحابی احتیاطاً افطار دیر سے کرتے ہیں اور سحری جلدی کھا لیتے ہیں. وہ فرمانے لگے ان میں سے افطار اول وقت اور سحری آخر وقت کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا. سنن نسائی حدیث نمبر 2160. حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ہم میں 2 حضرات ہیں، ان میں سے ایک افطاری اول وقت اور سحری آخر وقت کرتے ہیں اور دوسرے صاحب افطاری دیر سے اور سحری جلدی کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا ان میں سے افطاری اول وقت اور سحری آخر وقت میں کون کرتا ہے؟ میں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. سنن نسائی حدیث نمبر 2161. حضرت ابو عطیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت مسروق دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ حاضر ہوئے تو حضرت مسروق نے ان سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 آدمی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نیکی میں کوتاہی نہیں کرتا مگر ان میں سے ایک افطاری اور نماز مغرب میں تاخیر کرتے ہیں اور دوسرے صاحب افطاری اور نماز مغرب میں جلدی کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان میں سے کون نماز مغرب اور افطاری میں جلدی کرتے ہیں؟ حضرت مسروق نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. سنن نسائی حدیث نمبر 2162. حضرت ابو عطیہ سے مروی ہے کہ میں اور حضرت مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے کہا اے ام المومنین، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک افطاری اور نماز مغرب جلدی ادا کرتے ہیں اور دوسرے افطاری اور نماز مغرب میں تاخیر کرتے ہیں. فرمانے لگے ان میں سے کون افطاری اور نماز مغرب میں جلدی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہی تھا. دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سنن نسائی حدیث نمبر 2163. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ سحری تناول فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا بلا شبہ سحری برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لہٰذا تم اسے نہ چھوڑو. سنن نسائی حدیث نمبر 2164. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں سحری کی دعوت دیتے سنا. آپ فرما رہے تھے آؤ اس مبارک کھانے کی طرف. سنن نسائی حدیث نمبر 2165. حضرت مقدام بن معدک قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا کھایا کرو کیونکہ یہ بابرکت کھانا ہے.
سنن نسائی حدیث نمبر 2166۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، اس بابرکت کھانے یعنی سحری کے لیے آؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2167۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2168۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ شروع میں مسلمانوں میں سے کوئی شخص جب رات کو کھانا کھانے سے پہلے سو جاتا تھا تو اس کے لیے کچھ بھی کھانا پینا جائز نہ ہوتا تھا، نہ اس رات اور نہ اگلے دن، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہی صورتحال رہی حتیٰ کہ یہ آیت اتری، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہاں سے لے کر من الخیط الاسود یہاں تک، یعنی کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح یعنی روشن ہو جائے۔ یہ آیت حضرت ابو قیس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد گھر والوں کے پاس آئے، ان کا روزہ تھا، کہنے لگے، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ان کی بیوی نے کہا، کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں، لیکن میں جا کر کھانا تلاش کرتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئیں اور وہ لیٹ گئے، انہیں نیند آ گئی۔ وہ واپس آئیں تو انہیں سوتے ہوئے پایا، انہیں جگایا لیکن وہ کچھ نہ کھا سکے۔ اسی طرح رات گزری، اگلی صبح پھر روزہ تھا، حتیٰ کہ دوپہر ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور یہ اس آیت کے اترنے سے پہلے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے بارے میں اتاری۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2170۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ یہاں سے لے کر الاسود تک، یعنی حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اس سے رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2171۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رات کو اذان کہتے ہیں تاکہ سوئے ہوں کو جگائیں اور جاگے ہوں کو لوٹائیں، اور فجر اس طرح نہیں ہوتی، اور آپ نے اپنی ہتھیلی سے اوپر نیچے اشارہ کیا، بلکہ فجر اس طرح ہوتی ہے، اور آپ نے اپنی دونوں انگشت شہادت سے دائیں بائیں اشارہ فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2172۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کی اذان اور اس سفیدی یعنی فجر کاذب سے تمہیں دھوکہ نہ لگے حتیٰ کہ فجر اس طرح دائیں بائیں پھیل جائے۔ ابو داؤد یعنی راوی نے کہا، اور اس یعنی استاد شعبہ نے اپنے دونوں ہاتھ کھول کر دائیں بائیں کھینچ کر پھیلائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2173۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کوئی روزہ نہ رکھو، الا یہ کہ کوئی شخص پہلے خاص دن کا روزہ رکھتا ہو اور وہ دن ایسے موقع پر آ جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2174۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر جو شخص پہلے سے کسی خاص دن کا روزہ رکھتا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2175۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، مگر یہ کہ اتفاقاً وہ دن آ جائے جس کا کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی ہو۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ غلطی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2176۔ ابو سلمہ کہتے ہیں
کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ 2 ماہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے ملا لیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2177۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2178۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے تھے آپ ناغہ نہیں کریں گے، اور کبھی چھوڑے رہتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ آپ سارا شعبان یا اکثر شعبان روزے رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2179۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو رمضان المبارک کے کچھ روزے حیض کی بنا پر چھوڑنے پڑتے تھے، وہ ان کی قضا نہیں دے سکتی تھی حتیٰ کہ ماہ شعبان آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہ رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، صرف چند دن چھوڑ کر باقی روزے رکھتے تھے، بلکہ یہی کہہ لیجئے کہ سارا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2180۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل روزوں کے بارے میں بتائیے۔ فرمانے لگے آپ کبھی تو اس قدر روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے اب روزے ہی رکھتے رہیں گے، کبھی اتنے ناغے فرماتے کہ ہم کہتے کہ اب چھوڑ ہی دیے ہیں، اور آپ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہ رکھتے تھے، یوں کہہ لیجئے کہ سارا شعبان ہی روزے رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2181۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفل روزے نہ رکھتے تھے، یوں سمجھے کہ پورا شعبان ہی روزے رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2182۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2183۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں تو نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھا ہو، یا کسی رات شروع سے آخر تک مسلسل نماز پڑھتے رہے ہوں، یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے رکھے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2184۔ حضرت عبداللہ بن شقیق سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ رکھتے ہی رہیں گے، اور چھوڑتے تو ہم کہتے چھوڑے ہی رہیں گے، اور آپ نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد رمضان المبارک کے علاوہ کبھی مسلسل ایک مہینہ روزے نہیں رکھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2185۔ حضرت عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ آپ سفر سے واپس تشریف لائیں۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے تھے؟ فرمایا نہیں، میرے علم کے مطابق آپ نے کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے علاوہ رمضان المبارک کے، اور نہ کسی مہینے کے تمام دنوں کا ناغہ کیا، بلکہ کچھ نہ کچھ ضرور روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2186۔ حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ آپ کسی سفر سے واپس تشریف لائیں۔ میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی معین مہینے کے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی معین مہینے کے روزے نہیں رکھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور نہ آپ نے کسی مہینے کے مکمل روزے چھوڑے بلکہ کچھ نہ کچھ روزے رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2187۔ حضرت جبیر بن نفیر سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفل روزوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تقریباً سبھی روزے رکھتے تھے اور سوموار اور جمعرات کا روزہ قصداً رکھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2188۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھتے تھے اور سوموار اور جمعرات کا روزہ قصداً رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2189۔ حضرت سماک سے روایت ہے کہ میں حضرت اکرمہ کے پاس ایسے دن گیا جس کے بارے میں شک تھا کہ یہ شعبان کا دن ہے یا رمضان المبارک کا۔ آپ روٹی، سبزی اور دودھ تناول فرما رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ تجھے ضرور روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ 2 دفعہ میں نے ایسا کہا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ انشاءاللہ پڑے بغیر قسم کھا رہے ہیں تو میں آگے بڑھا اور عرض کیا لائیے جو آپ کے پاس ہے، کھانا یا دلیل۔ انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنے بند کرو۔ اگر بادل رکاوٹ بن جائیں یا اندھیرا چھا جائے اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، اور رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھو، اور رمضان المبارک کو شعبان کے دن سے روزہ رکھ کر نہ ملاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2191۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خبردار رمضان المبارک کے شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، ہاں وہ شخص جو پہلے سے اس دن کا روزہ رکھتا تھا وہ رکھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2192۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں نفل عبادت کرے یعنی تراویح پڑھے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2193۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں نفل نماز یعنی تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے بغیر اس کے کہ انہیں قطعی حکم دے۔ آپ فرماتے تھے جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں نفل نماز یعنی تراویح پڑھے گا اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2194۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو گھر سے نکل کر مسجد میں نماز پڑھنے لگے اور لوگوں کو نفل نماز پڑھائی، اور راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قیام رمضان کی ترغیب دلایا کرتے تھے بغیر اس کے کہ ان کو اس کا قطعی حکم دے، اور فرماتے تھے جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کی بنیاد پر اور ثواب کی نیت سے نفل عبادت کرے گا اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو صورتحال یہی تھی کہ لوگ عموماً نفل نماز اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، کوئی امام مقرر نہ تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2195۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بارے میں فرماتے سنا، جو شخص ایمان کی بنا پر اور ثواب کے حصول کی نیت سے اس رمضان المبارک کا قیام کرے گا، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2196۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے دوران میں آدھی رات کو گھر سے نکل کر مسجد میں نماز پڑھنے لگے، اور راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ اس میں یہ بھی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قیام رمضان کی ترغیب دلایا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ ان کو اس کا قطعی حکم دیں۔ آپ فرماتے تھے، جو شخص ایمان کی بنیاد پر اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں نفل نماز پڑھے گا، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2197۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بارے میں فرماتے سنا، جو شخص ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت سے اس کی راتوں کا قیام کرے گا، یعنی تراویح پڑھے گا، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2198۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام رمضان کرے گا، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2199۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان میں رغبت دلایا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ ان کو اس کا قطعی حکم دیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے گا، اس کے سب پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2200۔ Hello friends, subscribe my channel Hadi's